بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضره مصلانا وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن، یہ اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ فضیلت والے ایام ہیں. گزشتہ جمعے کو تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی. یاد دہانی کے طور پر ابو داؤد کی 2448 نمبر کی روایت ہم دوبارہ سنیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ اللہ کی نظروں میں ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیے گئے عمل کی فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کی اللہ کی نظروں میں جہاد سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے. پھر آگے آپ نے جہاد کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا اور ارشاد فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، کہ ہاں اگر کوئی انسان اپنی جان کو اور اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، یعنی جہاد کرنے کی نیت سے نکلے، پھر وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ واپس نہ آئے تو وہ اللہ کی نظروں میں اعلیٰ درجے کا انسان ہے، اس کا یہ عمل بہت بڑی فضیلت والا ہے. تو اس روایت سے بزرگوں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ عظمت والے فضیلت والے دن ہیں. اس لیے ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں. جو فرائض ہیں وہ تو کرنے ہی ہیں، نفلی عبادت ہم زیادہ سے زیادہ کریں. بہت سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہم ان 10 دنوں میں آخر کون سے اعمال کریں، اور فضیلت اتنی زیادہ ان 10 دنوں کی بیان کی جاتی ہے. علماء مسجدوں میں بیان کرتے ہیں، ہم وہ باتیں اپنے گھروں میں بتلاتے ہیں، کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے ہم وہ بھی سنتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان 10 دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے. مجھ سے خود کئی لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تو معلوم کیا کہ ان 10 دنوں کے روزوں کی نیت کیسے کرنی ہے. میں نے معلوم کیا کہ کیا ان 10 دنوں کے روزوں کو آپ واجب سمجھتے ہیں؟ کہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روزے رکھنا ضروری ہے. تو آپ سمجھیے گا اس کو اچھے طریقے سے. فقہاء نے احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم نفلی روزے رکھیں اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، شریعت نے متعین نہیں کیا ہے. ہاں ہم اگر اپنے شوق سے اپنی گنجائش کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی عبادت کرتے ہیں تو نفلی روزے ہم ان 10 دنوں میں رکھ سکتے ہیں. یا اگر ہمارے رمضان کے روزے چھٹے ہوئے تھے
جن کی ہمیں قضا کرنی ہے، ہم ان 10 دنوں میں ان روزوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پر کرنے کے لیے کوئی عمل احادیث مبارکہ سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن روایتوں میں ان 10 دنوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ان 10 دنوں کی عظمت کو آپ نے بیان فرمایا ہے، ان میں یہ الفاظ ہیں: فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ کہ اے لوگوں تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر کیا کرو۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اور تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کہا کرو۔ تو یہ 3 الفاظ کہنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کثرت کے ساتھ بیان فرمائے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں الفاظ تکبیرات تشریق کے اندر داخل ہیں۔ تکبیر تشریق تو آپ جانتے ہوں گے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہنے اس کو میرے ساتھ جن کی یاد نہیں ہے، یاد تو بلکہ سب کی ہوگی، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ 1 سال پہلے یہ باتیں سنی تھی تو ذہن سے نکل جاتی، آپ ریپیٹ کریں گے تو یاد آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیے گا ان الفاظ میں لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، جو اللہ کے نبی نے زیادہ سے زیادہ کہنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اور ان الفاظ کے اندر الحمدللہ بھی آ گیا، اور ان الفاظ کے اندر لا الہ الا اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی آ گیا۔ انہی الفاظ کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ مسئلہ پچھلے سال بھی سنا ہوگا، ان ایام میں آج پھر سنیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی شبہ صادق سے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اور 5 دن ان تکبیروں کو پڑھا جاتا ہے، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا۔ اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارقطنی میں یہ روایت ہے، چیپٹر نمبر 2 پیج نمبر 389 پر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر یوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے دن، یاد رکھیے گا یہ باتیں بار بار کہی جاتی ہیں، ہر سال معلوم ہونی چاہیے، عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اس مہینے کی 9 تاریخ کے دن کو، یعنی 10 تاریخ کو ہم چاند کی جو 10 تاریخ ہے قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، اس سے جو پہلا دن ہے اس کو کہتے ہیں یوم عرفہ، جس دن کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ابھی کریں گے اس پر بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کان یکبر یوم عرفہ صلاۃ الغداء، کہ آپ علیہ السلام یوم عرفہ کو فجر کی نماز کے بعد ان تکبیرات کا پڑھنا شروع کرتے تھے، اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ عصر کی نماز تک ان تکبیروں کو پڑھتے تھے، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، جو ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اس مرتبہ 2021 چل رہا ہے، ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ تو ہم سمجھیں 9 ذی الحجہ یعنی عید سے پہلے والا جو دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور عید کس دن کی ہے؟ یاد رہے گی، میں پوچھ جو رہا ہوں، یہ بتلانے سے یاد رہے گی، ورنہ سن کے چلے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں امام صاحب۔ 21 تاریخ کی عید ہے، تو 21 سے ایک دن پہلا جو ہے یعنی 20 تاریخ کا وہ یوم عرفہ ہے، اور اس دن کی یوم عرفہ کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ اسی دن فجر کی نماز کے بعد سے ہم ان
ان تکبیرات کا پڑھنا شروع کریں جو ابھی بتلائی ہیں، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھیں۔ 13 ذی الحجہ کا مطلب چاند کی تو 13 تاریخ اور انگریزی کی 24 تاریخ، یعنی منگل کے دن سے ہم شروع کریں، بدھ کے دن عید ہے، اور منگل کے دن سے سیٹرڈے تک عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ہم ان تکبیرات کو پڑھیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ مسئلہ اپنے گھروں پر جا کر کے بھی ہم بتلائیں اپنی ماؤں بہنوں کو۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتوے کی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے فتاوی شامی، اس میں لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ان 5 دنوں میں ان تکبیرات کا پڑھنا مردوں کے لیے بھی واجب ہے اور عورتوں کے لیے بھی واجب ہے۔ لفظ واجب انہوں نے استعمال کیا، یعنی اگر کوئی شخص ان تکبیرات کو نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ مرد حضرات ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھیں۔ بلند کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چلانے لگیں، مسجد کو سر پہ اٹھا لیں، تھوڑا سا ہلکی بلند آواز میں۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے، چونکہ عورتوں کی آواز میں بھی پردہ ہے، کتنی زیادہ شریعت میں اس کی تاکید کی گئی کہ عورتیں ان تکبیرات کو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تو اپنے اپنے گھروں پر جا کے ہم یہ مسئلہ بتلائیں کہ منگل کے دن، آنے والا جو منگل ہے، فجر کی نماز کے بعد ہم ان تکبیرات کا پڑھنا شروع کریں، اور ہفتے کے دن یعنی سیٹرڈے کو عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو ہم پڑھیں۔ اور یہ بتلائیں کہ باضابطہ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان 5 دنوں میں ان تکبیرات کو خود پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور بات ہم یہاں ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ تکبیرات کیوں پڑھی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر بہت سارے میسیجز پڑھیں گے، بلکہ یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے اس طریقے کی کلپ، اور وہ یہ کہیں گے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا، کچھ کہیں گے کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور وہ یہ بات کہیں گے جو اب مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں، یعنی ان کو کس طریقے سے جوڑا گیا۔ تو وہ ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کریں گے، میں اس کے الفاظ ہی آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور وہ اس کو اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات وہ خود ہی کہتے ہوں، بہت ساری کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں لوگوں نے، اور یہ لکھا ہے کہ اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹا چکے تھے، یہ بات آپ سب کو معلوم ہوگی، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، سورہ صافات کے اندر 23ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آنے والے وقت میں نبی بنتے، نبی کی اولاد تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ شاید یہ اللہ کو قربانی منظور ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس لیے کہ نبیوں کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے فوراً کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابو جان اللہ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں منع نہیں کروں گا، آپ اس کام کو کر گزریے۔ یہ لمبا قصہ ہے، مجھے نہیں ذکر کرنا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لیا اور مقام مینا میں پہنچے، جہاں دنیا بھر سے جانے والے حاجی لوگ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ جگہ دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان تکبیرات کو جنہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ دراصل جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا شروع کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا چھری کو کہ آپ اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتے،
یہیں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ چھری بھی طاقت کاٹنے کی اسی وقت رکھے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم نہیں تھا جلانے کا، اس لیے آگ میں آپ نہیں جل پائے۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر دنیا کے اندر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ برابر چھری چلاتے رہے، چھری نہیں چلی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس موقع پر جو الفاظ بولے تھے، اور حضرت ابراہیم اور جبریل انہی کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ بعض لوگوں نے اس کو یوں لکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کو گردن کی، قرآن کریم کے اندر یہ مضمون ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ابراہیم کو ایک دمبا عطا کیا، یعنی کوئی جانور ٹائپ کا، بکرے ٹائپ کی کوئی جانور کی چیز تھی، اللہ نے وہ جبریل کے ذریعہ وہاں بھیجی اور آپ نے پھر اس کی قربانی کی۔ یہ مضمون قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، نبیوں پر وحی لانے والے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کی گردن اوپر کو اٹھی، تو جبریل نے فوراً یہ الفاظ کہے جو شروع کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے الفاظ یاد رکھیے گا ان کو۔ حضرت ابراہیم نے گردن اوپر کی کہ جبریل ایک دمبا لیے ہوئے ہے جانور، تو انہوں نے فوراً اللہ کی بڑائی بیان کی اور یوں کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یعنی جو دوسرے نمبر کے الفاظ ہیں وہ حضرت ابراہیم کے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا اور یہ الفاظ سنے کہ جبریل نے پہلے کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور آپ نے جب دیکھا کہ اللہ نے وہاں دمبا بھیجا ہے جانور، تو آپ خوش ہوئے کہ اللہ کے یہاں ہماری قربانی کو قبول کر لیا گیا اور جان بھی بچ گئی۔ تو انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ جان بھی بچ گئی اور اللہ کے یہاں قربانی بھی قبول ہو گئی۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جبریل نے پہلے الفاظ کہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد میں جو دوسرے نمبر کے کلمات ہیں وہ حضرت ابراہیم کے ہیں، اس کے آخر کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت اسماعیل کے ہیں۔ لیکن مجھے یہاں ذکر یہ کرنا تھا کہ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے محقق، ریسرچ اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھنے کے بعد عربی زبان میں لکھا ہے، اور علامہ شامی نے بھی، کہ لم یثبت عند المحدثین، کہ محدثین کے نزدیک جو حدیثوں کو پرکھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، اس امت تک اللہ کے نبی کی باتوں کو پہنچانے والے ہیں، یہ واقعہ ان کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی تکبیرات تشریق اس لیے پڑھی جاتی ہوں کہ پہلے الفاظ جبریل نے کہے، دوسرے حضرت ابراہیم نے، اور تیسرے حضرت اسماعیل نے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا، آپ بہت سارے علماء کی زبان سے سنیں گے، لیکن یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ البتہ تکبیرات تشریق اس لیے پڑھی جاتی ہے، یعنی آپ غور کریں، ایک وہ بات جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرتے ہوئے صحابہ بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی بغیر تحقیق کے کوئی بات حدیث کے حوالے سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے خواہ کوئی بات سنی اور اس میں نمک مرچی لگا کے اور یوں کہہ دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا بیان کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی سخت بیان کردہ وعید ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان میری طرف کسی جھوٹی حدیث کی نسبت کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ الفاظ جو ہم تکبیرات تشریق میں بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس کا جواب وہ روایت ہے جو ابھی میں نے ذکر کی تھی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اب یہ الفاظ کن کے ہیں، کہاں سے ان کو جوڑا گیا، اس کے پیچھے ہمیں دماغ لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر یہ ٹاپک نہیں بیان کیا گیا، اس لیے ہم ان ایام میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور خاص طور پر آنے والے منگل کو فجر کی نماز کے بعد سے ان تکبیرات کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور ذہن میں رکھیں اس مسئلے کو بھی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہماری جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے گی، جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب لوگ بولتے ہیں، ہمیں اگر یاد نہ ہو تو برابر والا جب بولتا ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ بولنا ہے، ہم بول لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی نماز الگ پڑھیں یعنی جماعت سے نماز چھوٹ جائے تو بھی فقہا نے لکھا ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ہمارے لیے واجب اور لازم ضروری ہے کہ ہم ان تکبیرات کو پڑھیں اور اپنے گھروں پر بھی ہم اس مسئلے کو بتلائیں۔ دوسری بات، جس دن فجر کی نماز کے بعد سے ہم ان تکبیرات کے پڑھنے کو شروع کرتے ہیں، شریعت میں اس دن کو کہا گیا ہے عرفہ کا دن۔ یاد رکھیے گا اس کو، یوم عرفہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفہ کے دن کی باضابطہ بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت، غالباً اس سے پہلے بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی، 45 نمبر پر ایک روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے عمر، قرآن کریم کے اندر ایک آیت اتنی اہم اور اتنی اچھی ہے کہ اگر وہ آیت مبارکہ ہماری مذہبی کتاب، ہماری آسمانی کتاب میں نازل ہوتی لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، تو ہم اس دن عید منایا کرتے، اس دن کو خوشی کے طور پر منایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھ کر کے بتلائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں تم لوگوں کے مذہب اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مذہب کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس مذہب سے راضی ہوں، خوش ہوں اور یہ مذہب میرے یہاں مقبول ترین مذہب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے کہا، اس بات کو ہم سن کر کے اندازہ لگائیں کہ اس دن کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن جمعے کا دن تھا، اور یہ فرمایا میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جس جگہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے فرمایا وہ عرفہ کی جگہ تھی۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ ایک یہودی یوم عرفہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر منایا کرتے، خوشیاں منایا کرتے ہم اس دن، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں اس جگہ کا بھی پتہ ہے، اس آیت کا بھی آپ نے ہمیں علم دے دیا، اور ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے جس دن یہ نازل ہوئی تھی، لیکن ہم اس دن کو خوشیوں کے طور پر نہیں مناتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفہ کے دن کی باضابطہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ چند روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اندازہ لگائیں کہ اس دن کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ مضمون بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت 1348 نمبر کی، کہ تمام دنوں میں سب سے افضل وہ دن جس دن میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، عرفہ کا دن۔ اس روایت سے ہم اس دن کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ روایت ہے جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا
کہ جہنم سے چھٹکارا اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق اللہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، کہ تمام دعاؤں میں جو ہم دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں سب سے افضل دعا اللہ کی نظروں میں وہ ہوتی ہے جو یوم عرفہ کے دن مسلمان اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو ہم غور کریں اس روایت پر اور عمل کرنے کے لیے ایسا ضرور کریں کہ عرفہ کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ عرفہ کا دن قربانی سے پہلے والا جو دن، اس دن میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ افضل دعا یوم عرفہ کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی مضمون وارد ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما کر جنت میں داخل فرماتے ہیں، عرفہ کا دن ہے۔ اور آگے آپ نے اسی روایت میں مسلم کی یہ الفاظ بھی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر یہ بیان ظاہر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کتنی بڑی تعداد میں عرفہ کے میدان میں جمع ہیں اور میری تکبیر اور میری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں تمام مسلمان جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں اپنی جان کی مال کی قربانی دے کر خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں اور عرفہ کے دن میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہر سال ٹیلی ویژن وغیرہ پر یہ مضمون پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندوں کو بڑی تعداد میں ایک میدان کے اندر جمع دیکھتے ہیں تو فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنے کی جو تفسیر ہے وہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ نے پڑھا ہے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تحمید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، آپ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسا انسان پیدا کرنے کی جو دنیا میں جانے کے بعد قتل و غارت گیری کرے گا، آپس میں لڑائی دنگے کرے گا، فساد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی وہ بات یاد دلاتے ہیں کہ تم آدم کے پیدا کرنے پر یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ دنیا میں جانے کے بعد لڑائی دنگے کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا۔ آج دیکھو اسی آدم کی اولاد کتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہے اور وہ میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر انسانوں کو لے کر کے فخر فرماتے ہیں۔ اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما اراد ہؤلاء، کہ ان بندوں کا کیا ارادہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے انسان کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عرفہ کے دن کے روزے کی یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اس روایت پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں، اور قربانی کا جو دن ہے آنے والا بدھ کا دن، اس سے پہلا جو دن ہے منگل کا دن وہ عرفہ کا ہے، اس دن ہم روزہ رکھیں۔ نفلی روزہ ہے، واجب نہیں ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس دن کے روزے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ نے اگر ہمیں طاقت اور قوت سے نوازا ہے، بیماری سے ہم محفوظ ہیں، ایک روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہے، ہمت ہے ہمارے بدن کے اندر، تو ہم ایک دن کا بزرگ روزہ رکھیں اور اس فضیلت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔
اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت اپنے نبی کی زبانی بیان فرمائی، معمولی فضیلت نہیں ہے عرفہ کے دن کے روزے کی، باضابطہ اللہ کے نبی نے دن کی فضیلت تو الگ سے بیان فرمائی ہی فرمائی، اپنے عمل سے آپ نے بتلایا۔ عمل کیا ہے کہ آپ اسی دن فجر کی نماز کے بعد سے اللہ کی بڑائی یعنی تکبیرات تشریق پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ فضیلتیں الگ ہیں اس دن کی، لیکن الگ سے آپ نے روزے کی فضیلت کو اسی لیے بیان فرمایا تاکہ ہم گنہگار اس دن روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ہمارے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ان دنوں میں ہم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو خریدتے ہیں، قربانی کا سب ارادہ کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا تھا، آج پھر یاد دہانی کے طور پر ریپیٹ کروں کہ بھائی جن مسلمانوں کو اللہ نے حیثیت سے نوازا ہے، یعنی وہ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں یا پورا جانور نہیں خرید سکتے، وہ ایک بڑے جانور کے اندر شیئر لے سکتے ہیں، تو وہ اپنی وسعت کے مطابق قربانی ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان مسلمانوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو قربانی کی حیثیت کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا، دارقطنی کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے کہ من وجد سعۃ لأن یضحی، کہ جو انسان قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، آپ فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ دیکھیے گا معمولی درجے کی وعید نہیں ہے، کوئی آدمی کسی سے یوں کہے ناراض ہو کر کہ بھائی تم میرے گھر بھی مت آنا، تو یہ اس کے لیے بڑی ناراضگی کے اظہار کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی کی حیثیت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ پر بھی نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس سے ناراض۔ اور اگر ہم اس مسئلے کو دماغ سے حل کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کمزور پوزیشن میں ہیں، 15,000 کا 20,000 کا بکرا نہیں خرید سکتے، تو ایک بڑے جانور کے اندر ہم 3500 کا 4,000 کا 4500 کا ایک شیئر کر لیں۔ لیکن جب شیئر کرنے کی بات میں بتلاتا ہوں تو دل چاہتا ہے آپ کو یہ بات بھی بتلاؤں بڑی کھل کر، کوئی ناراض نہ ہو میری اس بات سے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ وہ بیٹھے ہوں گے جو قربانی کا انتظام کرتے ہیں، 10-20 بھینسیں لا کے باندھتے ہیں اور پھر لوگوں کے شیئر کرتے ہیں اپنے اپنے جانوروں۔ میں جو فروغی لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اچھی نیت سے کرتے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا ہوائی بات، اور ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے 1-2 لوگوں نے بھی بتلایا جو ہر مرتبہ ان دنوں میں 10-20 بڑے جانور لا کر کے اپنے یہاں باندھ لیتے ہیں اور اپنا پبلش کر دیتے ہیں۔ آج کل تو پبلش کرنے کے ذرائع بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، گروپ میں ڈال دیا کہ ہمارے یہاں قربانی کا انتظام۔ اب کرتے کیا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں جو سب کو بدنام کر دیتے ہیں۔ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، 1-2 لوگ ایسے بھی چیٹر ہوتے ہیں۔ آپ جائیں گے ان کے پاس تو آپ سے وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا حصہ اس والے جانور میں، دوسرا آئے گا اس کو بھی اسی میں کہہ دیں گے، تیسرا آئے گا اس کو بھی، یعنی 5-7 جانوروں میں وہ 50-60 آدمیوں کو مطمئن کر دیں گے کہ آپ کے شہر ان جانوروں میں۔ اب یہاں دلی میں ہم لوگ رہتے ہیں، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، زیادہ لوگ تو ہوتے نہیں، فیملی کے اندر 2-3-4 لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4-5، گوشت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اپنا سو کر دیر سے اٹھتے ہیں یا نماز کے بعد جا کر کے سو جاتے ہیں اور اس سے فون پہ کہہ دیتے ہیں بس تمہیں قربانی کا جانور قربان کر دیں، تو وہ آپ کو تھوڑا سا گوشت دکھا کر ہی سب کو مطمئن کر دیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے، اگر آپ کسی بڑے جانور میں شیئر کریں اور ایسی جگہ کریں جہاں بہت سارے لوگوں نے قربانیوں کا انتظام کیا ہے، تو آپ جا کر کے ان سے کہیں کہ یہ بتلائیں کہ کون سے جانور میں ہمارا حصہ ہے۔ پھر عید کے دن آپ ان سے ٹائم معلوم کریں کہ کس وقت میں ہمارا جانور قربان کیا جائے گا، اس ٹائم پر آپ وہاں جائیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھیں۔ یہ سنت بھی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ
کہ تم اپنی قربانی کے جانور کے پاس جا کر کے کھڑی ہو جاؤ، تو سنت بھی ہے۔ اور ہم اپنی آنکھوں کیوں کسی چیٹر کے ہاتھوں پھنسے؟ جب ہم کسی جگہ بزنس کرتے ہیں اور بزنس میں نہیں پھنس سکتے کسی جگہ، ہر آدمی نہیں پھنستا، تو چیٹروں سے قربانیوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ بڑی تعداد میں ہیں۔ ایسا کرنے والے مدرسوں میں بھی ہیں، ایسا کرنے والے مارکیٹ میں بھی ہیں، لیکن سب کو ہم غلط نظر سے نہ دیکھیں اور سب کو اچھی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ داڑھی میں بھی ملیں گے وہ آپ کو، ٹوپیوں میں بھی ملیں گے، کرتے پاجاموں میں بھی ملیں گے۔ اس لیے ہم احتیاط کے ساتھ اللہ کے لیے ایسا حصہ متعین کریں جس حصے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب دیا جائے۔ کیوں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میں اس لیے اس پر زیادہ زور دے رہا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک آج مسئلہ بیان کردہ پڑھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بڑے جانور کے اندر 7 لوگوں نے حصے کیے ہیں اور ان 7 حصوں میں ایک آدمی کی نیت بھی نعوذ باللہ غلط ہوئی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ آپ غور کریں، ایک آدمی کی نیت اگر یہ ہے کہ میں اس قربانی کے جانور کو اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ فریج میں اپنے گوشت بھر کے خوب کھاؤں گا، اللہ کی رضا اس کی نہیں ہے یا کوئی بدنیتی اس کی ہے، آپ بتلائیے کہ سارے لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں، اچھے لوگوں کی بحثوں میں، اچھے لوگوں کے جانوروں میں شیئر کریں اور اچھی نیت سے قربانی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرمایا، اللہ نے آپ کو حکم دیا، اے نبی آپ کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی قربانی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دکھلاوے کی نیت سے بالکل نہ کرے۔ بڑا جانور خریدے یا چھوٹا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدے۔ بہت سے لوگ جب مہنگا جانور خرید لیتے ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے، تو شیطان ان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار ذرا اس کے بدن پر تیل لگا کے ایک دفعہ راؤنڈ تو لگا دے کالونی کے اندر، تاکہ محلے کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو اتنا مہنگا جانور لے کے آیا۔ اب اگر ہماری نیت جانور کو ٹہلانے کی ہے، شہرت کی نہیں ہے، بالکل درست ہے، لیکن اگر ہم خامخواہ کا ڈھکوسلا کر رہے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں، شہرت کر رہے ہیں، تو بتلائیے کہاں سے ہمیں ثواب ملے گا؟ آپ دیکھیے گا قرآن کریم نے قربانی کے تعلق سے یہ مضمون بیان فرمایا سورہ حج کے اندر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری قربانی کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے آپ نے کتنے زیادہ وزن کا جانور قربان کیا، اللہ یہ نہیں دیکھتے اس میں کتنا خون نکلا، کتنا اس میں گوشت نکلا، اللہ یہ دیکھتے ہیں آپ نے کس نیت سے قربانی کی۔ اسی لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، اسے ذکر کر کے میں بات مکمل کروں۔ ایک مسلمان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی مالی حیثیت کے زیادہ مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے بڑے جانور میں 4500 روپے کا شیئر دیا، صرف 4500 روپے کا۔ دوسری طرف ایک اعلیٰ درجے کے غنی اور مالدار انسان نے 45 لاکھ روپے کا ایک بکرا، آج کل ہے نا کسی پر بال اس کے منہ جائے اللہ بن جائے تو وہ مارکیٹ میں 45 لاکھ کے بھی بکتے ہیں۔ ایک مسلمان نے اس لیے خریدا کہ میں بڑھیا کر کے اس کی مارکیٹ میں شہرت کروں گا اور لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے بڑائی کروں گا۔ آپ بتلائیے ان دونوں میں سے کس کی نیت صحیح ہے؟ اس 4500 کے شیئر والے کی نیت صحیح ہے، اور اس آدمی کی نیت 45 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا یہ شیئر اس کے 45 لاکھ سے زیادہ مقبول ترین ہے۔ اس لیے نیت سے ہماری تعلق رکھتی ہے ساری چیزیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی روایت ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے جانوروں کو خریدے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خریدے، قربانی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور خاص طور پر
پر ان دنوں میں ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں. اور تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کہنے آپ لوگ یاد ہو جائے گی کیونکہ پچھلے سال پڑھی تھی نا، تو اتنے دنوں کا گیپ ہو جاتا ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے. یاد تو سب کی ہے. ان تکبیرات کو میں پھر عرض کر رہا ہوں، یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھیں گے، یعنی آنے والے منگل کی فجر کی نماز کے بعد سے اور منگل کے بعد جو سیٹرڈے آئے گا اس کی عصر تک. ان 5 دنوں کو عربی کے اندر ایام التشریق کہا جاتا ہے. اور ان 5 دنوں میں جو یہ چلتے پھرتے ہم تکبیر پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں تکبیرات تشریق. حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان 5 دنوں میں تکبیرات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. اسی روایت پر عمل کرنے کے لیے ہم ان دنوں میں تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان مبارک دنوں میں جو 10 دن برکت والے چل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.